بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رجل مومن کی تقریر میں ایک جملہ آیا تھا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ یہ جو جملہ ہے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ جب حضرت یوسف پر موت آ گئی تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی رسول۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے سلسلہ رسالت کا انکار، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف آئے تم شک میں رہے، ان کے دلائل سننے کے بعد بھی جب حضرت یوسف پر موت آئی تو تم نے کہا اب کوئی رسول آنے والا نہیں، یعنی مطلقاً سلسلہ نبوت کا انکار کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف آئے دلائل کے ساتھ، جب مسئلہ بیان کرتے زندہ تھے تو تم نے ناقدری کی، اور جب وفات پا گئے تو تم نے حسرت کی، اور حضرت یوسف کی قدر ان کی موت کے بعد تمہیں آئی، ان کی زندگی میں تم شک کرتے رہے، اور مرنے کے بعد حسرت کے طور پہ کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب ان کے بعد ایسا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جیسے عموماً یہی ہوتا ہے کہ زندگی میں آدمی کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور موت کے بعد اس کی قدر و قیمت ظاہر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں اپنے قائدین کے ساتھ بھی۔ تو یہ ان پر رد کرنا مقصود ہے کہ چاہیے تھا تم زندگی میں فائدہ اٹھاتے، زندگی میں تو تم شک کرتے رہے اور مرنے کے بعد حسرتیں کرنے لگ گئے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ جو مبلغین حق ہیں، داعیان حق، ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ موت کے بعد تعریفیں کرنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا نام بیچنے کا کیا فائدہ؟ آج بھی اسی طرح ہے، اور یہ دنیا کی روٹین ہے کہ جب کوئی داعی حق مسئلہ بیان کرے، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تھے، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، امام ابن تیمیہ، اور اس طرح کا قافلہ حق جو مسئلہ پہ مستقیم رہا، جب اپنی زندگی میں تھے تو سب لوگ ان کے مخالف تھے اور ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، اور اس سے پھر فائدہ کیا ہوگا؟
اور یہ بیماری آج بھی موجود ہے۔ تو یہ اسی بیماری کی نشاندہی ہے کہ جب یوسف آئے دلائل کے ساتھ تو اس وقت تم مانتے قدر کرتے، لیکن تم نے ناقدری کی۔ جب فوت ہو گئے تو اب تم کہنے لگے ہو بس ہم سے کام رہ گیا اور اب کوئی اس طرح رسول نہیں آئے گا۔ تیسرا ایک مطلب مرزا قادیانی نے نکالا، یہ دو صحیح مطلب ہے۔ مرزا کہتا ہے لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہ یہ فرعونی نظریہ تھا انقطاع نبوت کا، اور انہوں نے کہا کہ یوسف کے بعد نبوت منقطع ہو گئی، اور اس نظریے کو قرآن رد کر رہا ہے۔ لن یبعث اللہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت منقطع نہیں ہوئی، نبوت اب بھی جاری ہے۔ یہ مرزا گاما صاحب کا استدلال ہے جو ان کے کفر کے لیے اکیلا کافی ہے۔ یہ تحریف ہے، کہتے ہیں میں نبی ہوں، الو کا الو، جھوٹ دیکھو بولتا، تحریف دیکھ، قرآن پاک کا محرف مسلمان نہیں، وہ نبوت کا مدعی ہے۔ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، استدلال سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ انقطاع نبوت کا نظریہ فرعونیوں کا ہے جس پہ رجل مومن رد کر رہا ہے، اور قرآن رد کر رہا ہے کہ جب یوسف چلے گئے تم نے کہا نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ تو اس رد کا مطلب واضح ہے کہ نبی ختم نبوت کا اور انقطاع نبوت کا جو نظریہ ہے یہ نظریہ باطل ہے اور کفار کا نظریہ ہے، مقول ہے، کفار ہے۔ تو اس سلسلہ میں انہوں نے پھر عقلی دلیل بھی دی کہ نبوت رحمت ہے، اور رحمت کا انقطاع زحمت ہے، تو اس لیے نبوت کا انقطاع نہیں ہو سکتا۔ جواب یہ ہے کہ لن یبعث اللہ کا دو مطلب میں نے بیان کیے جو اصل ہیں۔ اب یہ جو مرزا گاما اینڈ کمپنی کا استدلال ہے یہ بالکل باطل اور سراسر تحریف قرآن ہے۔ اس کا جواب جو الزامی جواب ہوتا ہے، الزامی جواب کہتے ہیں بڑا ٹیکا، جس کے بعد پورا آرام آ جائے، اور ٹیکا بھی وہ جو ڈاکٹر الٹا کر کے لگاتی ہے، وہ الزامی جواب ہے۔ تو یہ وہ ڈاکٹر والا ٹیکا ہے۔ تو جب تک مخالف کو ٹیکا نہ لگے تو آرام گولیوں شولیوں سے نہیں آتا۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، تیری بات مانتے ہیں، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اجرائے نبوت کے دور میں انقطاع نبوت کا نظریہ فرعونیوں کا تھا، اور ختم نبوت میں اجرائے نبوت کا نظریہ مرزا قادیانی جیسے کافروں کا ہے۔ تو حضرت یوسف پہ نبوت ختم تو نہیں ہو گئی تھی، وہ تو اجرائے نبوت کا دور تھا۔ اجرائے نبوت کے دور میں انقطاع نبوت کا نظریہ کفر ہے، اور ختم نبوت کے دور میں اجرائے نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ رہا یہ کہ رحمت کا انقطاع، تو نبوت رحمت ہے،
اور رحمت جب تک باقی ہو نئی رحمت کی ضرورت نہیں. تو آپ کی نبوت اور نصاب قیامت تک محفوظ ہے. تو جب وہ رحمت موجود ہے اور وہ رحمت کافی بھی ہے، شافی بھی ہے، اور نبوت والی رحمت قرآن کی صورت میں محفوظ بھی ہے اور قابل استفادہ بھی ہے، تو پھر نئی رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ بارش رحمت ہے، جب بارش پوری ہو جائے جتنی ضرورت ہے تو زائد بارش زحمت بن جاتی ہے. تو اس رحمت کا اکمال ہوا ہے، اتمام ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آدم سے چلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رحمت کا اکمال اور اتمام ہو گیا. جب رحمت کا اکمال و اتمام ہوا تو اب نئی نبوت کا عقیدہ یہ زحمت بنے گا اور نرا کفر بنے گا. ختم نبوت کے منکر صرف قادیانی نہیں، ختم نبوت کے منکر اہل تشیع قادیانیوں سے بڑے ہیں. قادیانیوں نے ایک نبی مانا، مرزا قادیانی، جبکہ روافض نے 12 افراد کو خواص نبوت سے موصوف مانا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نبی نہیں کہتے، تو اس سے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. امام کو ہم نبی نہیں کہتے، کیا کہتے ہو؟ نبیوں سے افضل کہتے ہیں. امام نبی سے افضل ہے، نبی نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ بیچارے نبی تو نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ نبیوں سے افضل ہے. امامت نبوت سے افضل ہے، امام نبی سے افضل ہے. کوئی نبی مانے آپ کی ختم نبوت کے بعد تو وہ کافر ہے، اور جو انبیاء سے افضل افراد کا قائل ہو تو وہ اکفر ہے. وہ صرف کافر نہیں، وہ کیا بنے گا؟ اکفر. وہ اکفر ہوگا. اس لیے قادیانی اگر کافر ہے تو رافضی اکفر ہے اور اس سے بڑا کافر ہے، کیونکہ اس نے نبوت سے بھی ایک درجہ اوپر والا مانا ہے. اور دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ ہم اماموں کو نبی نہیں مانتے. کیا مانتے ہو؟ معصوم مانتے. کیا مانتے ہو؟ اماموں پہ وحی آتی ہے. کیا مانتے ہو؟ اماموں پر خاص فرشتے ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ انہیں تعلیم کرتی ہیں. کیا مانتے ہو؟ اماموں کو حلت حرمت پر مختار مانتی ہے. کیا مانتے ہو؟ اماموں کو نبی نہیں مانتے. کیا مانتے ہو؟ امام کو کچھ الہ اور کچھ الوہیت کے تمام خواص اور نبوت کے تمام خواص سے موصوف ایک برزخی مخلوق مانتی جو نبیوں سے افضل ہے. تو اس لیے یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ مرزا قادیانی سے کئی درجے زیادہ بدبودار عقیدہ ہے. آج کل تمہیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارے دارالعلوم والوں نے اسے کافر نہیں کہا، تو تیرا دارالعلوم جائے سمندر میں، کافر نہیں کہا. اگر یہ کافر نہیں تو ہندو کیوں کافر ہے؟ سکھ اور یہودی کیوں کافر ہے؟ پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ تھے. اس لیے کہ علت دیکھو، یہ علت نہیں، یہ علت المشائخ ہے. دیکھیں بھئی، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ہو گیا.